إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وقال تعالى في موضع آخر هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين محترم حاضرین جمعہ نوجوانان اسلام الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے آج ہم جس موضوع کے تحت آپ تمام کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے وہ موضوع ہے عظمت قرآن اور ہم عظمت قرآن اور ہم محترم حضرات ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قرآن مجید یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو یعنی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ کے طور پر قیامت تک آنے والی انسانیت کی ہدایت اور رہبری اور سیادت اور قیادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا لہذا ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جو آیت سورۃ الجمعہ کی آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے یقیناً یہ اس سے پچھلی یا اس سے پہلے یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے محترم حضرات اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہم کو یہ بات اچھی طرح سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 3 مقاصد اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں.
3 मिशन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाए हैं। उसमें से पहला मिशन और पहला मकसद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान कर रहे हैं अल्लाह ताला कि यतलू अलैहिम आयातिही, यानी तिलावत कुरान, कुरान मजीद की तिलावत करना, कुरान मजीद की आयतों को पढ़ करके सुनाना लोगों को, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी था। दूसरी बात कही जा रही है वयुज़क्कीहिम, उनको पाक करना, उनको साफ करना, यानी उनको शिर्क से पाक करना और अक़ीदे तौहीद की तरफ उनको लाना, उनके दिलों को निफाक से पाक करना, उनके दिलों को हसद से पाक करना, उनको बद अखलाकी और बद किरदारी के साथ बुरे कैरेक्टर से उनको पाक साफ करना और उनको इंसान बनाना, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी थी। अल्लाह ताला ने कहा वयुज़क्कीहिम, उनको पाक साफ करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी जिम्मेदारी बताई जा रही है। और तीसरी बात कही जा रही है इस आयत करीमा के अंदर कि वल हिक्मा, यानी उनको तालीम देना, उनको हिकमत की बातें बताना, उनको दीन और शरीयत की बात बताना, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी थी। लेकिन आज हम आपके सामने जो गुफ्तगू करेंगे उन 3 बातों पे नहीं, बल्कि हमारा मौजू जिससे ताल्लुक़ है यतलू अलैहिम आयातिही, यानी कुरान मजीद की तिलावत, और हमारा मौजू भी है अज़मत-ए-क़ुरान। और हम आज कुरान मजीद की अज़मत अल्लाह ताला ने बयान की है और हम और आप कहाँ और किस तरफ भटक रहे हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, कुरान मजीद को जब हम पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि कुरान मजीद की पहली सूरा यानी सूरा फातिहा के बाद सूरा बकरा की जो इब्तिदा होती है, तो आप देखिए कि अल्लाह ताला ने पहले सफ़े में ही कुरान मजीद का तारुफ और इंट्रोडक्शन कराते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब हिदायत की किताब है, ये किताब हिदायत और कामयाबी की तरफ ले जाने वाली ये किताब है। लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला ने पहले ही सेंटेंस में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस किताब की तारुफ को और तारीफ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़े अच्छे अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमा दिया। मेरे भाई, ये किताब नाजिल होने के बाद, कुरान मजीद के नुज़ूल होने के बाद, इससे पहले की जितनी भी आसमानी किताबें थी तमाम की तमाम को अल्लाह ताला ने, तमाम शरीयतों को अल्लाह ने मनसूख कर दिया। मनसूख का मतलब अल्लाह ने ख़त्म कर दिया। चाहे वो तौरात हो, चाहे वो इंजील हो, चाहे वो ज़बूर हो, जो भी किताब हो, इन तमाम को अल्लाह तबारक व ताला ने मनसूख कर दिया। और हिदायत को अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महसूर करके रख दिया कि अगर किसी को हिदायत चाहिए तो वो कुरान मजीद को पढ़े। अगर कोई आदमी कुरान मजीद को छोड़ करके, कुरान मजीद से बेनियाज हो करके, अगर कोई आदमी चाहता है कि मैं तिलावत करूं ज़बूर की और उसमें अगर कोई आदमी हिदायत तलाश करता है तो इंसान गुमराह है। अगर कोई आदमी कुरान मजीद को छोड़ करके अगर हिदायत तलाश करता है, तौरात के अंदर तौरात की तिलावत करता है, वो आदमी गुमराह है। अगर कोई आदमी कुरान को छोड़ करके अगर तिलावत करता है वो इंसान इंजील की, वो इंसान गुमराह है। लिहाजा कुरान मजीद आने के बाद यही किताब किताब हक है, यही किताब किताब दस्तूर है, यही किताब किताब अदल है, यही किताब इंसानों को जिंदगी जीने के तौर तरीके सिखाने वाली आखिरी किताब है, जो किताब के अल्लाह तबारक व ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोजिज़े के तौर पे अता किया। लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी कितनी मोजिज़ात चीज़ें अल्लाह ताला ने आपको अता किया। तकरीबन अहले इल्म ने मुख्तलिफ बातें लिखी हैं। बाज़ अहले इल्म ने कहा कि 1000 से ज़ायद आपको मोजिज़ात दिए गए, जिसमें इत्तिफाक उम्मत इस बात पर है कि कुरान मजीद सबसे बड़ा मोजिज़ा है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। लिहाजा कुरान मजीद जब नुज़ूल हो रहा था तो मुशरिकीन मक्का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे कि जिस तरह से अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को मोजिज़ा अता किया, जब वो अपना असा ज़मीन पर रखते तो वो अज़दहे की शक्ल इख्तियार कर लेती, जब अपना हाथ बगल से निकालते तो वो चमकदार हो जाता। अल्लाह से आप भी ऐसे किसी मुतालबे का, ऐसी किसी मोजिज़ा का मुतालबा करें। तो कुरान मजीद ने सूरतुल अनकबूत के अंदर इस बात का जवाब देते हुए कुरान मजीद ने कहा, क्या ये बात तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? अवलम यकफीहिम, क्या ये बात तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है कि अल्लाह तबारक व ताला ने मोजिज़े के तौर पर कुरान मजीद को आसमान से नाजिल किया।
قرآن مجید کو اللہ نے نازل کیا۔ قرآن مجید سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ لہذا میرے بھائی، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تاثیر اللہ رب العالمین نے رکھی ہے کہ انسان اگر اس اثر کو لے تو اس سے متاثر ہوئے بغیر انسان نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں ایسا اللہ نے اثر رکھا ہے۔ لہذا میں نے آپ کے سامنے کہا کہ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے، یہاں سے ہدایت کا سفر انسان کا شروع ہوتا ہے۔ ہدایت کا سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے، تلاوت قرآن مجید سے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد انسان کو ہدایت نظر آتی ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد انسان کو یعنی زندگی کے اندر اچھی اور بری چیز کے اندر تمیز کرنے کا سلیقہ اور طریقہ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا یہ کتاب جو قرآن مجید ہے، اسی کے اندر آدمی کو ہدایت تلاش کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور چیز میں ہدایت انسان کو ملنے والی نہیں ہے۔ لہذا وہ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جس میں ایک مرتبہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات کا ایک نسخہ لے کر کے آپ پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا حضرت عمر کو تورات کا نسخہ لے کر کے پڑھتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا غصے کی وجہ سے۔ آپ غصہ ہو گئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے۔ کہا، اے عمر، تمہاری ماں تمہیں گم کرے، کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو رہے ہیں، غصہ ہو رہے ہیں؟ فوراً حضرت عمر نے جیسے ہی دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل چکا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فوراً اپنے گھٹنوں کے بل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک گئے اور کہا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان تین کلمات کو دہرایا، رضیت باللہ ربا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں رب کے راضی ہونے پر راضی ہوں، یعنی اللہ کے رب ہونے پر میں راضی ہوں۔ جب ان کلمات کو دہرایا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، اور دین اسلام پر میں خوش ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر میں خوش ہوں، جب اس بات کو دہرایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ نارمل ہوا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا، اے عمر، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوتے، لو کان موسیٰ حیا لاتبعتہم، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کی پیروی میں تم کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو میری پیروی کرنی ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو، یعنی قرآن مجید کو، اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت کے طور پر اللہ رب العالمین نے یعنی مکمل طور پہ محصور کر دیا ہے۔ تو لہذا قرآن مجید کی آیتوں کی تاثیر کیا ہے، چند ایک آیتوں کا میں آپ کے سامنے حوالہ دے کر کے اپنی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی شخصیت، اللہ اکبر! قرآن مجید کی آیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر متاثر ہوئے، اور کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات، ایک تہجد میں پوری رات سورہ مائدہ کی ایک آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے رہ گئے۔ اللہ اکبر! قرآن مجید کی آیت جب انسان کے اوپر اثر کرتی ہے تو انسانوں کو پگھلا دیتی ہے، پتھر دلوں کو نرم کر دیتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن مجید کو اس انداز سے سنا جائے، قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، قرآن مجید کی آیتوں کو، مفہوم کو، ترجمے کو، جس کی وجہ سے میرے بھائیوں آج ہم قرآن مجید پڑھتے وقت بھی ہمارے اوپر کچھ اثر نہیں ہوتا ہے، یا قرآن مجید نماز میں پڑھی بھی جاتی ہے پھر بھی ہمارا توجہ اور دل ادھر ادھر بھٹکتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے۔ لہذا اس کا حل کیا میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مائدہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، یعنی اگر تو چاہے تو معاف کر دے اور اگر تو چاہے تو عذاب دے، اللہ یہ تیرا اختیار ہے اور تو ان تمام چیزوں پہ قدرت رکھتا ہے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ اگر تو عذاب دینا چاہتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں پروردگارا، وان تغفر لہم، اور اللہ اگر تو ان کو معاف کر دیتا ہے تو بھی پروردگارا یہ تیرا اختیار ہے۔ دراصل یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، جو کل حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ اپنی امت کے حق میں اللہ سے کہہ رہے ہوں گے کہ
کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں تو انہیں معاف کر دے۔ حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی درد نہیں ہوگا یہ، بلکہ سارے نبیوں کا یہ درد، سارے نبیوں کا اپنی امت کے تعلق سے یہ درد جس کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا اتنا اثر لیا، سورہ مائدہ آیت نمبر 118 ہے، آپ بعد میں اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اثر لیا اس آیت کا، اتنا اثر لیا دل پر کہ اللہ اکبر، پوری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری تہجد کی نماز میں اس آیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے رہ گئے، پڑھتے ہوئے رہ گئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد یعنی صبح ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو میرے بھائیو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں پر قرآن مجید کی آیتوں کا اس طرح اثر ہو رہا ہے تو میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو قرآن مجید سے کیسی لگاؤ اور قرآن مجید کا احترام اور عظمت کس طرح سے کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایسا معجزہ ہے جو صرف مومنوں کے دل پر ہی اثر انداز نہیں ہوتا ہے، بلکہ کافروں اور غیر مسلموں اور مشرکوں کے دل پر بھی اللہ رب العالمین یہ آیتیں کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی رسول جن کا نام ہے جبیر ابن مطعم، جو ابھی تک صحابی اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں اسلام لائے، جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں قرآن نہیں سنتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں قرآن پڑھ رہے تھے اور میں بہت دور کھڑا ہو کر کے قرآن مجید کو میں سن رہا تھا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے قرآن مجید کی اس آیت پر جب پہنچے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یعنی یہاں سے یعنی سورہ طور کی دوسری رکوع میں اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کافروں سے بہت ان کی دلوں کو ہلا دینے والا، ان کی ضمیر کو ہلا دینے والا، انہیں جھنجھوڑ دینے والے سوالات اللہ رب العالمین نے کچھ کیے ہیں کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ نے ان سے سوال کیا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ارے ذرا یہ بتاؤ تم دنیا میں خود بخود آگے ہو کیا؟ دنیا نے تمہیں خود پیدا کر دیا ہے یا تمہیں کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اس آیت کو میں نے سنا، اس ایک آیت نے میری زندگی کو بدل دیا۔ جب میں نے اس آیت کو سنا تو اس آیت کو سننے کے بعد مجھے ایسا لگنے لگا کاد القلب یطیر، میرا دل میرے اندر سے اڑ گیا، میرے اندر دل ہی نہیں ہے، یعنی میری حالت، میری کیفیت ایسی ہو گئی، اس آیت نے میری زندگی کو بدل دیا، اور اس آیت کے بعد ہی جا کر کے وہ مشرف اسلام ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، اسی طرح سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے قرآن مجید کی عظمت اور قرآن مجید کا یہ معجزہ جو پہلو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے، اور سورۃ النجم کی تلاوت جس وقت کر رہے تھے اس وقت صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سن رہے تھے، اور بہت سارے مشرکین بھی ادھر ادھر کھڑے ہو کر کے سن رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پر پہنچے، فاسجدوا للہ فاسجدوا للہ واعبدوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اس آیت پر کیا ہے؟ سجدہ ہے، سجدہ تلاوت جسے کہا جاتا ہے، یعنی اس آیت پر جب آپ پہنچیں گے، یہ آیت جب مکمل ہوگی تو آپ کیا ہے؟ سجدہ کریں گے، سجدہ تلاوت جس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سجدہ کیا، اور مشرکین کے دلوں پر اتنا اثر انداز ہوا یہ آیت کہ سارے کے سارے مشرک جو ہے سجدے میں گر گئے۔ اللہ اکبر، سارے کے سارے مشرک سوائے ایک شخص کے، سارے کے سارے مشرک سجدے میں گر گئے۔ صرف ایک شخص امیہ بن خلف جس کا نام تھا، جس نے زمین سے مٹی اٹھائی اور اپنی پیشانی سے لگا لیا، غرور اور گھمنڈ میں اس نے کہا کہ میرا یہی سجدہ ہے۔ اللہ اکبر، اس سورہ کی آخری آیتوں کو پڑھیں آپ، سورہ نجم کی آخری آیتوں کو، انسانوں کو ہلا دینے والی بات اللہ رب العالمین نے کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا عزیفت العازفہ، انداز دیکھیے، قرآن مجید کا انداز دیکھیے، عزیفت العازفہ لیس لها من دون اللہ کاشفہ افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم سامدون فاسجدوا للہ واعبدوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ
कैसे लोग हो तुम लोग, रातों को हंसी मजाक करके ज़िंदगी गुजारते हो, रातों को किस्सा गोइयाँ करते हो और तुम हंस करके ज़िंदगी गुजारते हो, तुमको रोना नहीं आता, तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं बहते, तुम्हारा दिल कितना सख्त हो चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि आने वाली क़यामत आने वाली है, बिल्कुल करीब है। अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा अंदाज़ अपनाया, जब इन आयतों को मुशरिकीन मक्का ने सुना तो उनके दिल यानी बर्दाश्त नहीं कर पाए इस तासीर को, और हुआ ऐसा कि वो सारे के सारे सजदे में गिर गए। मेरे भाइयों, कुरान मजीद की तासीर और कुरान मजीद का असर और कुरान मजीद का ये मोजिज़ा और कुरान मजीद की अज़मत ऐसा नहीं कि उस वक्त तक के लिए ख़ास था और आज दुनिया के अंदर ऐसे वाक़यात नहीं हो रहे हैं। आपको मैं बता दूं एक वाक़या जो अनक़रीब अभी अभी एक बहुत बड़े शेखुल हदीस जिनका नाम डॉक्टर ज़ियाउर रहमान है, जिस वाक़ये को बयान करना मैं मुनासिब समझूंगा। ज़ियाउर रहमान जो एक यूपी के रहने वाले, बांके नाम जिनका नाम था बांके राम, ये एक ब्राह्मण घराने के रहने वाले थे। एक मरतबा अपने दोस्तों के साथ, उनके दोस्तों ने एक मरतबा उनको कुरान मजीद के दर्स में, कुरान मजीद की मजलिस में उनको लेकर के गए, जिनका नाम था बांके राम। जब वो दर्स में पहुंचे तो नमाज के बाद, इशा नमाज के बाद तकरीबन, यानी इमाम जो दर्स दे रहा था, जिस आयत की, जिस सूरत की, उस सूरत का नाम था सूरतुल अनकबूत। अनकबूत, सूरतुल अनकबूत एक कुरान मजीद के अंदर सूरा है। अनकबूत के माने होते मकड़ी, स्प्रेड जिसको कहते हैं, स्प्रेडर। तो लिहाजा आलिम साहब जिस आयत की तिलावत करके उस आयत का जो तर्जमा और तफसीर बयान कर रहे थे, वो आयत कौन सी थी? वो आयत थी मसलुल लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत, कि जो लोग अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की इबादत करते हैं उनकी मिसाल क्या है? मकड़ी के जाले की तरह या मकड़ी के घर की तरह। आप देखेंगे मुख्तलिफ किस्म की जो मखलूक़ात है वो भी अपना घर बनाती है, और तमाम घरों में सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का घर होता है, जो जाला होता है, जाले में बना हुआ होता है। कोई सा भी हवा चले उसको उड़ा देती है, मामूली उंगली से आप ऐसा मारेंगे वो खत्म हो जाएगा। तो ये शिर्क की मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है कि जो लोग अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह की इबादत करते हैं उनकी जिंदगी भी ऐसी ही है, उनकी जिंदगी भी ऐसी है जैसी मकरे की जाली, जिस तरह से उसके अंदर कोई ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है, किसी भी वक्त तबाह और बर्बाद और हलाक हो सकती है। इसी तरह से ये मुशरिक जो अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की इबादत और परस्तिश करते हैं वो भी किसी भी वक्त हलाक और बर्बाद हो सकते हैं। इसी तरह से मकड़ी की जाले के अंदर आप देखेंगे कि कोई मक्खी, कोई मच्छर, कोई चीज़ अगर फंस जाए और वो जितना हरकत करता है उतना ज़्यादा वो फंसते ही चले जाता है। इसी तरह से जो आदमी शिर्क की दलदल में एक मरतबा फंस जाए उसकी ज़िंदगी तबाही बर्बादी की तरफ जाता है, वो कामयाबी की तरफ नहीं आता है। लिहाजा आप देखिए कि आज जो लोग गैरुल्लाह की इबादत करते हैं, कितने शंकर, जितने शंकर है उतने उनके समझिए इबादत, और इबादत के उनके समझिए बुतों और परस्तिश करने की चीज़ें समझिए, जितने कंकर उतने शंकर, और यहाँ तक के समझिए इंसान कैसी दलदल में जाता है। आप देखिए शिर्क करने वाला लिंग की पूजा करता है, वलियाज़ु बिल्लाह, शर्मगाह की पूजा करता है। अंदाजा कीजिए इससे घटिया और इससे गई गुजरी चीज़ क्या हो सकती है। अल्लाह ताला ने इस सूरह के अंदर, इस आयत में, सूरतुल अनकबूत में जब ये बयान किया तो जब वो इस आयत को सुने, डॉक्टर ज़िया जो डॉक्टर बने बाद में पहले बांके राम थे, जब उन्होंने सुना उनकी दिल की दुनिया बदल गई, दिल की दुनिया बदल गई, और बाकायदा तौर पर उन्होंने तहकीक किया, रिसर्च किया, इस्लाम को समझा, और समझने के बाद जब इस्लाम में दाखिल हो गए तो उनके घर वालों ने उनको कत्ल करना चाहा, लेकिन वहाँ से बहिफाजत वो समझिए बाकायदा साउथ इंडिया आते हैं और उमराबाद में तालीम हासिल करते हैं, और वहाँ से मदीनतुर रसूल पहुँचते हैं, और मदीनतुर रसूल के अंदर उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारी। अल्लाह अकबर, मुदर्रिस की हैसियत से, दक्तूर की हैसियत से, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हदीस पर इतना बड़ा काम किया, अल जामिउल कामिल के नाम से, यानी इतनी बड़ी खिदमत उन्होंने अंजाम दिया जो तकरीबन 20 साल की मेहनत का उनका नतीजा है। अभी तकरीबन 2 महीने पहले उनका इंतकाल हुआ। तो मेरे भाइयों, बताने का मकसद क्या है कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने ऐसी क़ुव्वत रखा है, आयतों में ऐसी तासीर रखा है, लिहाजा कुरान की आयतों को जहाँ आप तिलावत करते हैं वहीं पर आप उनकी आयतों को भी समझें, उसकी आयतों को भी पढ़ने की कोशिश करें। जो छोटी छोटी सूरतें आपको याद हैं उन आयतों का तर्जमा आप याद करने की कोशिश करें, तर्जमे के साथ पढ़ने की कोशिश करें। ये तमाम चीज़ें आपकी दिल की दुनिया को बदलेगी। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन कही हुई बात पर कहने वाले, सुनने वाले को अमल करने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमा। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद।
محترم حضرات، میرے خطبے کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن مجید ایک غیر سمجھیے یعنی تاثیر رکھنے والی کتاب ہے جو روحانی جسمانی ہر اعتبار سے انسانوں کی رہبری کرتی ہے، ایک بیمار سماج اور سوسائٹی کو سمجھیے زندگی بخشتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اللہ نے شفا رکھا اس کتاب کے اندر، تو لہذا اس کتاب کو ویسے ہی پڑھیں۔ خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ یہ کتاب ہم کو سکھاتا ہے کہ سچا عقیدہ کون سا ہے، یہ کتاب ہم کو سکھاتا ہے کہ سچا دین کون سا ہے، یہ کتاب ہم کو سکھلاتا ہے کہ صحیح معنوں میں عدل و انصاف کیا ہے، زندگی جینے کا طور طریقہ کیا ہے، ترقی کیا ہے، اور زندگی میں کامیابی انسان کیسے حاصل کرے، تمام کی تمام مسائل کا قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر رکھا ہے۔ لہذا میرا ریکویسٹ ہے، گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ قرآن مجید سے آپ جڑیں۔ جب قرآن مجید سے جڑیں گے، اب خود کو جوڑیں گے، اپنے بچوں کو جوڑیں گے، تو زندگی میں ایک سکون، ایک اطمینان آپ کو نصیب حاصل ہوگا۔ لہذا جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ یاد کر لیں، آپ سورہ ناس پڑھتے ہیں سورہ ناس کا ترجمہ یاد کر لیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں آیت الکرسی کا ترجمہ آپ یاد کر لیں۔ آپ چھوٹی چھوٹی صورتوں کو جب ترجمے کے ساتھ یاد رکھیں گے تو قرآن مجید جب نماز میں پڑھی جائے گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا مطالبہ کر رہا ہے، دل و دماغ ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا آپ کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی قرآن کا درس ہوتا ہے اس کی پابندی کرنے کی کوشش کرے، اس کو سننے کی کوشش کرے، جہاں 2-3 آیتیں پڑھی جاتی ہے۔ میرے بھائیو، اتنا ہی نہیں بلکہ آج تو قرآن پہ اتنا ظلم ہو چکا ہے کہ قرآن کو لوگوں نے صرف فاتحہ خوانی کے لیے خاص کر دیا ہے، قسم کھانے کے لیے، شادی بیواہ میں دینے کے لیے، اور قرآن مجید کو میتوں کو بخشوانے کے لیے، قبر کے پاس پڑھنے کے لیے قرآن مجید کو مردوں کی کتاب سمجھ رکھا ہے۔ اور بہت سارے تو علماء دنیا پرست ایسے ہیں جنہوں نے تو کہا کہ بھئی قرآن عوام کو سمجھنے کی کتاب نہیں ہے، علماء کی کتاب، علماء کے سمجھنے کی بات ہے۔ یہ بالکل شیطانی خیال ہے۔ ہاں بعض آیتیں ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے، مشتبہ آیتیں ہیں، آپ اس کی تفسیر علماء سے پوچھیں، ضرور پوچھیں، لیکن آپ ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے، آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید کی جو عظمت ہے اس حقیقت کو آپ جاننے کی کوشش کریں۔ آج یہ قوم ذلیل ہو رہی ہے، رسوا ہو رہی ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے سارا رشتہ ہمارا ختم ہو چکا ہے، اور کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف اللہ کے دربار میں مقدمہ دائر کریں گے کہ اے اللہ، ان لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ پروردگارا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا قرآن هذا القرآن مہجورا، کہ پروردگارا میری امت نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کے رسول اگر مقدمہ دائر کرے تو ہمارا اور آپ کا انجام کیا ہوگا؟ تو لہذا ہم قرآن کو پڑھیں، ایک ہی آیت 2 ہی آیت پڑھیں لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، گھروں کے اندر قرآن کا دینی ماحول بنائیں، ہفتے میں، مہینے میں، 15 دن میں ایک بار اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو لے کر کے آپ بیٹھیں، قرآن مجید کی ایک آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، بس اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے کسی عالم سے آپ پوچھیں، آپ اس طرح سے دینی ماحول پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین قرآن مجید کی ہمیں قدر کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق نصیب فرما، اور قرآن مجید کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی امت کے لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی اللہ توفیق دے۔ جس قوم کے پاس ہدایت کی کتاب ہو وہ قوم آج اندھیرے میں بھٹک رہی ہے، جس قوم کے پاس کتاب ہدایت ہو وہ قوم آج ہدایت کہیں اور تلاش رہی ہو، جس قوم کے پاس زندگی جینے کا طور طریقہ ہو آج دوسروں کی تہذیب اور کلچر اپنا رہی ہو، کتنی افسوس کی بات ہے میرے بھائیو۔ لہذا اللہ کے رسول نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین انسان وہ ہے تم میں جو قرآن سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے اور اس کو صدقہ جاریہ بناتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو بات ہم نے کہی ہے اللہ کہنے سننے والے کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ میرے بھائیو، کچھ درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ کچھ لوگ بیمار ہیں اور کچھ لوگوں کی وفات ہو گئی ہے، اللہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے مکمل طور پہ، اور جو وفات پا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں جو لوگ بھی بے روزگار ہیں اللہ ان کی روزیوں کے اسباب پیدا فرما دے، جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو اللہ دور فرما دے، اور امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرما، آمین۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح آپ تعاون مسجد کا کرتے ہوئے جا رہے ہیں آج بھی آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں، اللہ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے اور بقیہ مال کے اندر خیر و برکات اللہ رب العالمین نصیب فرمائے، آمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه